8 सितंबर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका 9/11 है। अगर उनका नहीं है तो हुकूमत का 9/11 बन सकता था, नहीं बना। चलिए जी, 9/11 में क्या हुआ, बहुत तमतराक के साथ पहले 4 जलसे मुलतवी किए गए, इसलिए कि हुकूमत और दूसरी सियासी जमातों ने कहा कि इनके बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये जलसा नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास तो दरख्वास्त आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सेंसिटिव केस लगा हुआ है, एक दीनी जमात जो है वो एहतजाज कर रही है और क्रिकेट मैच भी है, लिहाजा आप कर दो। तो पहली दफ़ा एक अच्छे बच्चे की तरह से खान साहब ने उनकी बात मान ली। सर ये वो जमात है जो चाइना के आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त माना नहीं था, इन्होंने बात नहीं मानी थी। बिल्कुल, आपने मतलब मुझे यही मदद मिल जाती है आपके साथ कि मुझे आगे बात करने के लिए इशारे मिलते रहते हैं। एनीवे, बिल्कुल ठीक है। तो हम पहले 8 सितंबर को सम अप कर लें। तो 8 सितंबर के लिए बैठ के बाकायदा तय किया गया इंतजामिया के साथ ऑल द डूज एंड डोंट्स। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अब समझते हैं कि ये कोई मार्क्यूई नहीं थी किसी होटल की जहां 10 बजे लाइटें बंद हो जाएंगी, तो आपको उस वक्त ख्याल होना चाहिए था जब आप दस्तखत फरमा रहे थे, वो चेक पे दस्तखत कर रहे थे आप। जब आपने उनके साथ ये सारे डूज एंड डोंट एग्री किए थे तो यू हैव टू रिस्पेक्ट। यही होता है ना मुआहदे के अंदर, के अगर मुआहदा हुआ है तो यू हैव टू ऑनर। आपने उसकी जो धज्जियां बिखेरी हैं वो तो सबके सामने है, कैसे आपने उसको ताखीर से शुरू किया, कैसे आपने उसको डेडलाइन के बाद काफ़ी देर तक चलाया, लेकिन ये सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं। लेकिन जो वहाँ गुफ्तगू हुई, जिसका 2-3 दिन से काफ़ी तज़किरा है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से हम उनकी तकरीर की अगर तफसीलात इस वक्त बयान करने पर बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, उसको हम छोड़ते हैं। उनका जो कल का गायब होना है, ज़रा थोड़ा उसके ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। पार्टी का एक सेगमेंट ये कह रहा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया है, सही, और एक बंदा नहीं कह रहा था, बड़ी सीनियर लीडरशिप ने कहा कि जी हमारे चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दैट वाज ओनली टू क्रिएट पैनिक। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब 7 घंटे भाई गायब रहे। प्रोपेगेंडा में तो एक्सपर्ट है ना, वो तो करते हैं। 7 घंटे भाई साहब गायब रहे, बाहर निकले तो लोगों को जो उन्होंने बताया, जो लोगों के जरिए हम तक पहुंचा कि मैं तो चाय की प्याली पी रहा था, जहाँ मैं बैठा था वहाँ जैमर लगे हुए थे, इसलिए रब्ता नहीं हो सकता था, और मैं तो सिक्योरिटी के इदारों से मिला हूँ, चूँकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ एक यानी सूबे का, तो मेरी तो इस तरह की मुलाकातें होती हैं। उनसे पूछना चाहिए था, टी वाज फैंटास्टिक। अब 2 बातें जो है वो वजाहत तलब है सर। एक तो ये है कि उन्होंने अपनी ज़बान से अभी तक एक लफ्ज़ नहीं कहा है, खामोश हो गए हैं, सहम के बैठे हैं, वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, और उनकी ये खामोशी उनके लिए अच्छा ओमन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जो उस घर से हो आता है, खान साहब उसके ऊपर लाल निशान लगा के क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है। क्या इनकी फेट बनेगी वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या हुआ है। सही है, क्योंकि उनके बारे में उनकी पार्टी ही के अक्सर लोग ये प्रोपेगेंडा करते थे कि ये तो उनके आदमी हैं। आप उनके समझ रहे हैं? जी, ये तो उनके आदमी हैं, बिल्कुल ठीक। तो उन्हीं के पास वो गए थे, तो फिर क्या नतीजा अख्ज़ किया जाए इसका। लेकिन बानी साहब तो ये भी कहते हैं ना कि जी इसके साथ जो मुखालफत कर रहा है उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, जो इसने किया वो बिल्कुल ठीक किया, माफी चाफी नहीं मांगनी। अब आप आ रहे हैं सही तरफ में। देखिए, मुझे यूँ लगता है जैसे खान साहब को अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि मेरे जेल से निकलने के भी इम्कानात कम हो रहे हैं, सही, और मेरे दोबारा इक़्तिदार में आने के तो इम्कानात मादूम हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा जब उस कैलिबर का शख्स जो इतनी बड़ी पार्टी का हेड होने का दावा कर रहा हो और जिसके पास वोट हो और जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो 4 साल, उसको जब ये अलग बात है किस बिना पर और किसकी बिना पर और किन की वजह से रहा, वो उस बात करेंगे तो कुछ नहीं। सही है। तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट होना एक नेचुरल लेवल है, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप देखिए ज़रा उनके मुतालबात देखिए आप। उमर अयूब साहब जो हैं, जो वैसे भागे हुए थे, वो भी, और असद कैसर साहब भी, लेकिन उन्होंने वो राहदारी ज़मानत के बाद फिर मीडिया से बात की है पेशावर में। मुतालबात सुनिए और सर धुनिए ज़रा मेरे साथ आप। वो कहते हैं जी कि DGISI, DGMI, DGFIU, अच्छा, DG स्पेशल ब्रांच, इनके खिलाफ आप FIR काटें। सुभान अल्लाह साहब, ज़रा मुतालबा देखिए आप। जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनको कोर कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया था, मगर वो भाई बोल के नहीं दिए कुछ, खामोशी उन्होंने इख्तियार की, जिसको आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाइड किया। अब ज़रा उनके मुतालबात देखें सर, ये तो एक मुतालबा है ना। हाँ जी, आप मुझे बताइए ये पूरा होने वाला मुतालबा है? ये करने वाले को सोचना नहीं चाहिए कि नहीं होगा ये? सर मसला ये ना, करने वाला से कोई भी इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है। करने वाला वो है ना जो सोच के बोलता है ना बाद में सोचता है। हाँ जी, आगे वो फरमाते हैं, यानी खान साहब किन शराइत पर बाहर तशरीफ़ लाएंगे कौम पर एहसान करने के लिए, वो ये है कि वो बानी कहता है कि हुकूमत गिरा दें, सही, बानी कहता है आर्मी चीफ को घर भेज दें, सुभान अल्लाह, बानी कहता है चीफ मिनिस्टर को हटा दें,
کیسز سے نہیں ہٹا دیں, فارغ کریں جی ان کو, جان چھڑائیں ان سے, ورنہ ہم کمپین کریں گے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جناب مقدمات میرے سارے ختم کر دیں, اچھا, چاہے میں نے جو بھی کیا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں زمین پر پتہ نہیں کس کا خلیفہ ہوں. لیکن ان کو بتانا تھا نا, یاد ہے نا وہ گڈ ٹو سی یو والی, اب عدلیہ تو ہے والی مدینہ والی بات یاد ہے نا جی؟ بالکل یاد ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اقتدار میرے سپرد کر دیں, پھر میں چلاؤں گا. آپ مجھے بتائیے, یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے, کون کرے گا یہ ارمان پورے؟ وہ نا بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ٹھیک ہے, کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ؟ دیکھیے اب ان کو یہ باور کر لینا چاہیے, نہ تو جنرل باجوہ ہے, نہ جنرل حمید ہے, ایسا ہی ہے, نہ ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کرنے والا اب جوڈیشل سسٹم ہے. گڈ ٹو سی یو والا جو ہمارے گڈ ٹو سی تو ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ نے تو بہت معصومیت سے, جو عمراندار ججز, جو ثاقبی, کھوسوی, گلزاری, بندیالی جو چیف سپریم کورٹ تھی, انہوں نے کیا تمسخر اڑایا ہے قانون کا, انہوں نے سہولت کاری کی کیا بدبودار اور بری ترین مثالیں قائم کی ہیں. جی, جس طرح بھٹو کے کیس کا فیصلہ کبھی جورسپروڈنس میں ریفرنس کے طور پر نہیں آئے گا, ان کے دور کے اکثر فیصلے بھی کبھی پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے, اس لیے کہ جس طرح کی سہولت کاری کی گئی آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کو آپ چھوڑ دیجئے, اسلام آباد کو ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا رہا ہے, کون ہے وہ 6 ججز جنہوں نے وہ خط لکھا ہے, کیا تکلیف ہے ان کو, یہ ساری باتیں اب کھلیں گی. اسی لیے بار بار بھاگ کے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں ہر کیس کے لیے ریلیف مانگنے. جو کیس بھی لے کے گئے ہیں آپ فیصلہ 7 لے کے آئے ہیں, کیس ایک لے کے گئے ہیں, فیصلے 45 کیسوں میں ضمانتیں کرائے ہیں, 12 کیسز ختم کرائے ہیں, یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں بالکل یاد ہے. اصل میں ہوا کیا ہے, ان کی فرسٹریشن کی اور بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے 1-2 کے اوپر بات کرنا ضروری ہے پلیز. جو جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہے وہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اسے آپ فوج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, 3 اسٹار جنرل کا پکڑا جانا جو DGI رہا ہو, یہ کوئی عام بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. تو کھرا مہاتما تک جائے گا سر؟ یعنی مہاتما صاحب خود کیا کہتے ہیں جب وہ یہ کہنا کہ میرا کوئی تعلق نہیں اس سے, اس کا مطلب یہ ہے ان کے بارے میں ان کی پارٹی کے اندر یہ کینڈیڈ ویو ہے کہ جو دل سے اتر جائے, جس کی کوئی حرکت ناپسند ہو, اس کے بارے میں ڈس اون کرتے ہوئے ایک پلک جھپکنے کا وقت نہیں لیتے. وہ صحیح, آپ جو چھوڑ کے گئے تھے پارٹی, ان کے بارے میں ان کے ارشادات یاد کر لیں یا ریکال کر لیں, ٹھیک ہے جی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری نے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے, نہ صرف بانی پی ٹی آئی کو بلکہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کو. اچھا, فرسٹریشن کا حال یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر دیکھ لیں, آپ اسمبلی کے باہر دیکھ لیں. اسمبلی کے باہر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے, چاہے وہ جلسہ تھا, چاہے وہ 26 نمبر چنگی پر پولیس پہ حملہ تھا. صحیح, ٹھیک ہے. میں آپ کو 2 مثالیں اس کی دکھانا چاہتا ہوں اور اپنے ویورز کو. جی جی. پنجاب اسمبلی میں جب چیف منسٹر تھے چودھری پرویز الہی صاحب, تو لوٹے لے کے اندر آ گئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ, ان کو نکالنے کے لیے پولیس طلب کی تھی چیف منسٹر نے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اسپیکر تھے وہ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کا جو حال انہوں نے کیا تھا وہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ, یہ کون سی جمہوریت اور کون سی پارلیمانی روایات ہیں جناب جس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں. اپنی دفعہ بھول جاتا ہے نا جی سب کچھ. نہیں بھولنے والا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس کو لے کے وہ تماشا بنا رہے ہیں. یہ دیکھیے اسلام آباد کے SSP کو جو اب آ جائیں, یہ تو ہو گیا, یہ پنجاب اسمبلی کے منظر ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پی ٹی آئی ہے. یہ پی ٹی آئی کون ہے؟ یہ بانی کے فالوورز ہیں. بانی کے فالوورز کون ہیں؟ جو اس قسم کی تشدد اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے مرتکب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اٹ از ان سائڈ دا پنجاب اسمبلی, وہی پارلیمنٹ جس کے تقدس کی کل سے ہی پرسوں سے بات کر رہے ہیں, جس میں مرے جا رہے ہیں دوسرے الفاظ میں. اب آگے چلیے جناب, تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اس سے. صحیح ہے, 2014 کا دھرنا. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پروڈیوسر سے کہ ذرا تھوڑا سا اس کی بھی منظر کشی کر دیں. یہ تو بہت ہو گیا, لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے. جناب اس میں انہوں نے کیا نہیں کیا. پی ٹی وی پر قبضہ, صحیح, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ, اس کے گیٹوں کے ساتھ, اس کے جنگلوں کے ساتھ جس طرح گاڑیاں ٹکرائی ہیں انہوں نے, سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح گیلی شلواریں ٹانگی ہیں انہوں نے, جس طریقے سے پی ٹی وی پہ قبضہ ہونے کا سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا ہے انہوں نے, وہ منظرنامہ کوئی نہیں بھول سکتا. نہیں بھول سکتا. یہ سب یہ پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے بات کی
وہ جو SSB اسمد اللہ جنیجو صاحب جی تھے، ہاں جی ہاں کوئی ایک تو ہوتا ہے نا کسی نے کوئی قصور کیا ہے، کسی کو مار رہا ہے پولیس والا، اس کو کراؤڈ پڑ رہا ہے، وہ تو بیچارہ جا رہا ہے اپنی ڈیوٹی کے اوپر بغیر کسی وجہ جواز کے جو اس کا حشر کیا ہے، وہ آج ایک بدترین مثال ہے۔ پولیس جو ہے نا وہ اپنے ایشو سیٹل کرنے کے لیے نہیں آتی فیلڈ میں، صحیح۔ پولیس تو حکم کی غلام ہے۔ جب پی ٹی آئی تھی تب آپ کی بات مانتے تھے، اسی حکم کی غلامی میں تو پہنچے تھے یہ زمان پاک میں جب گرفتاری کے لیے آئے تھے، تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ابھی ہم تھوڑی رعایت کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے تھا یہ کہ ہم پروڈیوسر سے کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑے سے زمان پارک کی بھی جھلک دکھا دیں، جہاں پر پولیس اور رینجر پر پیٹرول بم برسائے گئے، جہاں پولیس کی اور رینجر کی گاڑیاں اٹھا کے نہر میں پھینکی گئی، جہاں نو گو ایریا ان دا ہارٹ آف لاہور بنایا گیا۔ یہ ہے ان کی پارلیمانی روایت اور سیاسی روایات، اس کے اوپر اتراتے ہیں یہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے واپس آ جائے۔ جیسا میں نے کہا کہ وقت کی قلت ہمیشہ رہتی ہے، ٹاک شوز میں یہ پرابلم ہوتا ہے، اس لیے ہم سمیٹ رہے ہیں گفتگو کو، ورنہ دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام اس کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو ریکال کراؤں، چاہے وہ پرویز خٹک تھے، چاہے وہ اس وقت کے جتنے بھی پارٹی کے اسٹالورٹس تھے جو حملہ آور ہوئے تھے 11 مئی 2022 میں، یاد ہے آپ کو؟ 11 ستمبر 2022 کو یہ کرینے، جی ہاں 1112 کی گاڑیاں، اور یہ سرکاری وسائل سے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے سرکاری وسائل اگر خود کے لیے استعمال کریں تو جائز ہے، اور پورے شہر کو آگ لگا دی تھی انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل سر، بالکل۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی بڑی روایات لے کے کس کو سبق سکھا رہے ہیں، کس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب آ جائیے جناب پارلیمنٹ کے اندر، ابھی تم باہر ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے۔ ٹھیک، پارلیمنٹ کے اندر آج سپیچز ہوئی ہیں، بہت امپورٹنٹ سپیچز ہوئی ہیں، بہت اچھی سپیچز ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہترین تقریر جو تھی وہ تھی جناب بلال بھٹو زرداری صاحب کی۔ وہ ایک تو یہ کہ ان کی بہت میچور وائس اب وہ بن گئے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل بات چیت ہوتی ہے اس میں میچورٹی چھلکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا اور وہ جیل میں ہے، اسی طرح ہم سب بھی جیل میں ہوں گے اگر آپ باز نہ آئے۔ صاف لفظوں میں کہا ہے انہوں نے، بالکل صحیح، 2 ٹوک لفظوں میں۔ اور انہوں نے درخواست کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے کہ خدا کے واسطے جو لکھا ہے دیوار پر پڑھ لیں، اس کو پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ پولیٹیکل سینٹی پرویل کرے۔ لیکن ویسے لوگ سینیٹی والے تو لوگ پارلیمنٹ کو چاہیے نہیں نا اپنے پاس، انہیں تو چاہیے بڑے بولے قسم کے، دیکھیے تمیزیاں کرنے والے لوگ۔ جو سین وائسز تھیں وہ ان کو وارا نہیں کھاتی۔ سب سے پہلے ہم نے سنا کہ جی محمود خان اچکزئی جو ہے ان کو اختیار دے دیا انہوں نے شیئر رکنی کمیٹی کا بنا کے، جائیں جس سے مرضی بات کریں۔ وہ بیچارے ابھی گھر سے ان کے نکل کے باہر، جیل سے نکل کے باہر نہیں پہنچے تھے تو پتہ چلا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی ہے آپ نے۔ تو اور پولیٹیکل ایلیٹ کون سی ہے جی؟ یہ کس کو پولیٹیکل ایلیٹ مانتے ہیں؟ دوسری بات کہتے ہیں، تیسری کہتے ہیں آپ ایم کیو ایم سے بھی بات نہیں کرنی، تو پھر کس سے کرنی ہے؟ ایک یہ، دوسرا یہ کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ چاہے بانی پی ٹی آئی ہیں چاہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، بہت انگارڈڈ ہے، بہت پرووکیٹو ہے۔ میرے خیال سے اس سے جتنا اجتناب ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ آپ کی جی آج بات ہوئی جی وہاں پر کہ مساق جمہوریت کیا تھا، اس کے تو پرکھڑے اڑا دیے خان صاحب نے، حالانکہ خان صاحب سگنیٹری تھے اس پہ۔ یہ آج خواجہ آصف نے بتایا ہے کہ جو 2006 میں اگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ سگنیٹری سے لندن میں، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے بیک ٹریک انہوں نے کیا اس سے۔ سر یو ٹرن تو خیر وہ بڑے لیڈر ہیں نا جی، وہ یو ٹرن مساق جمہوریت کے بعد جب بہت زیادہ ٹینشنز تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت آصف زرداری صاحب نے، بلال بھٹو زرداری نے، شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار نے، اور باہر بیٹھ کر نواز شریف نے اور مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ آئیے، دس از دا ٹائم